الرحمن علم القرآن۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کو یوٹیوب چینل میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ میں بلال ایوب ہوں۔ یہ ہماری دوسری ویڈیو ہے حروف کے بارے میں۔ اسی لیسن کی اسی سبق کی ایک ویڈیو ہم پہلے بنا چکے ہیں، جس میں ہم نے بات کی تھی عربی حروف تہجی کے پہلے کچھ حروف کے بارے میں۔ تقریباً 13 حروف ہم نے پڑھے تھے، اور آج انشاءاللہ ہم اس ویڈیو میں باقی کے 16 حروف پڑھیں گے، کیونکہ کل جو حروف کی تعداد ہے عربی زبان میں وہ 29 ہے، اس میں سے 13 ہم پڑھ چکے ہیں اور 16 انشاءاللہ ہم آج پڑھیں گے۔ تو ان 13 کو بھی ایک بار دیکھ لیتے ہیں اور پھر اس کے بعد آگے شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ حرف الف، با، تا، ثا، جیم، ح، خ، دال، ذال، را، زا، سین، شین۔ تو یہ ہم نے پہلے پڑھ لیے تھے، اب ہم یہاں سے شروع کرتے ہیں۔ یہ حرف ایک بار پھر سے، یہ جو دو حرف ہیں دونوں دیکھنے میں ایک جیسے ہیں، اور صرف نقطے کا ان میں فرق ہے۔ پہلا جو حرف ہے اس کو سواد کہا جاتا ہے، اور اس کے اوپر کوئی نقطہ نہیں ہوتا، اور سواد کے اوپر جب ایک نقطہ آ جاتا ہے تو وہ ضاد بن جاتا ہے۔ اردو میں اس کو ضاد بھی کہتے ہیں، لیکن اگر آپ اس کو ضاد کہیں گے تو پھر اس میں اور اس میں کوئی فرق نہیں رہے گا۔ تو اس کا جو صحیح اس کا ساؤنڈ ہوتا ہے، جو اس کی صحیح آواز ہوتی ہے وہ ضاد ہوتی ہے۔ تو ضاد، ایک نقطے کے ساتھ ضاد، اور ایک نقطے کے بغیر کسی نقطے کے یہ سواد، ضاد۔ اور آگے مزید دو لیٹرز، مزید دو حروف جو دیکھنے میں دونوں ایک جیسے ہیں، اور پھر وہی بات کہ اگر دیکھنے میں ایک جیسے ہیں تو ان کی آخری آواز بھی ایک جیسی رہتی ہے۔ اس کو طوا کہا جاتا ہے، طوا، اور اس کو ضا کہا جاتا ہے۔ تو طوا ہی ہے، لیکن طوا کے اوپر جب ایک نقطہ آتا ہے تو وہ ضا بن جاتا ہے۔ تو طوا اور ضا دونوں میں آپ سن سکتے ہیں کہ جو آخری آواز ہے وہ ایک جیسی ہے، جو آخر میں جو آ کی آواز ہے وہ دونوں میں ہے۔ طوا، ضا، طوا کے اوپر کوئی نقطہ نہیں ہوتا، ضا کے اوپر نقطہ ہوتا ہے۔ اور یہ آخری جوڑا ہے جو ایک جیسے حروف ہیں، ان میں سے یہ آخری ہے۔ اس کے بعد جو حروف ہیں وہ ایک جیسے دکھنے میں نہیں ہیں۔ اچھا، تو یہ اس لیٹر کو، اس حرف کو جس کے اوپر کوئی نقطہ نہیں ہوتا، اس شیپ میں اس کو عین کہا جاتا ہے، اور اسی شیپ میں جب اس کے اوپر ایک نقطہ آ جاتا ہے تو یہ غین ہو جاتا ہے۔ تو عین بغیر کسی نقطے کے یہ عین، اور ایک نقطے کے ساتھ یہ غین۔ غین کو آپ تقریباً ٹھیک اس جگہ سے پروناؤنس کرتے ہیں، ٹھیک اس جگہ سے آپ اس کو ادا کرتے ہیں جہاں سے آپ اس لیٹر کو، اس حرف کو ادا کرتے ہیں، خا، غین۔ تو گلے کے جس حصے سے آپ خا کو ادا کرتے ہیں، ٹھیک اسی حصے سے آپ غین کو بھی۔ تو یہ دونوں حروف ٹھیک ایک ہی جگہ سے ادا ہوتے ہیں۔ اس میں جو ایک یہ یا غ، یہ اس طرح کی آواز ان دونوں میں آتی ہے، ایک میں خا کی آواز آتی ہے اور ایک میں غ یہ آواز آتی ہے، غین۔ اور یہ لیٹر اس کو فا کہا جاتا ہے، فا۔ اور یہ جو اس کے آگے ایک حرف ہے اس کو قوف کہتے ہیں۔ اب یہ کچھ ملتے جلتے بھی ہیں دیکھنے میں، لیکن بالکل اس طرح سے ملتے جلتے نہیں ہیں جیسے باقی کے حروف تھے، جیسے یہ دونوں ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہیں، یا یہ دونوں یا یہ جتنے بھی یہ اس طرح سے نہیں ملتے، لیکن کسی حد تک آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایک دوسرے سے ملتے جلتے آپ کو دکھائی دیں گے۔ خاص کر جو اس کا یہاں کا شروع کا جو شیپ ہے، یہ چیز یہ آپ کو قدرے ملتی جلتی نظر آئے گی، لیکن اس میں یہ جو چیز ہے اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کو تھوڑا سا فرق نظر آئے گا۔ تو اور یہ ہم صرف شیپ کی بات کر رہے ہیں، اگر آپ نقطوں کی بات کریں گے تو وہاں پر بھی فرق ہے۔ تو اچھا، یہ فرق آپ کو تب نظر آئے گا جب یہ حرف آپ کو پورے شیپ میں یا پورا لکھا ہوا نظر آئے گا۔
کیونکہ کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے، بلکہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ جو حروف ہوتے ہیں وہ پورے شیپ میں نہیں ہوتے. حرف پورے شیپ میں تب ہوتا ہے جب وہ کسی بھی لفظ میں آخری حرف ہوتا ہے تو وہ آپ کو پورے شیپ میں نظر آتا ہے. بصورت دیگر کیا ہوتا ہے کہ اگر وہ اس کے بعد کوئی حرف اس سے ملا ہوا ہے تو پھر وہ پورے شیپ میں نہیں ہوتا، پھر اس کا شیپ چینج ہو جاتا ہے. تو اگر فا اور قوف کے ساتھ آگے کوئی لیٹر ملا ہوا ہوگا، کوئی حرف ملا ہوا ہوگا، تو پھر آپ کو ان دونوں کی شیپ میں کوئی خاص فرق نظر نہیں آئے گا. شیپ پھر بالکل ایک جیسا ہو جائے گا. پھر جو فرق ہوگا وہ صرف نقطے کا فرق رہ جائے گا کہ فا کے اوپر ایک نقطہ ہوگا اور قوف کے اوپر 2 نقطے ہوں گے. تو ایک نقطے کے ساتھ اس کو فا کہا جاتا ہے اور 2 نقطوں کے ساتھ اس کو قوف کہا جاتا ہے. اب یہ چیز اس لیٹر کو کاف کہتے ہیں. اب یہ ملتی جلتی آواز ہے اس حرف سے، قوف اور یہ کاف. فرق یہ ہے کہ قوف جو ہے 2 نقطوں والا وہ تھوڑا موٹا پڑھا جاتا ہے، اس کو آپ تھوڑا منہ بھر کے پڑھتے ہیں جیسے قوف. اور یہ جو دوسرا ہے اس کو آپ باریک پڑھتے ہیں، یہ کاف پڑھا جاتا ہے. کاف، قوف. فرق یہ ہے کہ ایک موٹا پڑھا جاتا ہے اور ایک باریک پڑھا جاتا ہے. اور یہ لیٹر اس کو لام کہا جاتا ہے. لام، لام. اور یہ میم، میم. یہ لام اور یہ میم، میم. اور یہ نون، نون. اور یہ واو، واو، واو. یہ ہا. اس سے ملتا جلتا ایک حرف یہاں بھی تھا، آواز میں ملتا جلتا، لیکن ان دونوں میں تھوڑا فرق ہے. یہ بالکل ایک جیسی آواز نہیں ہے، اس میں فرق ہے. اس فرق کے بارے میں ہم بات کریں گے. اس کو ہا کہا جاتا ہے. یہ چلیں ابھی بات کر لیتے ہیں تھوڑی سی. یہ جو نیچے ہم دیکھ رہے ہیں اس کو ہا کہا جاتا ہے، اور یہ جو اوپر ہے یہ ہا کہا جاتا ہے. یہ آواز آپ کو تھوڑا گلے سے ایسے کوشش کر کے ادا کرنی پڑتی ہے، ہا. اور جو نیچے ہے وہ ہے ہا. وہ سمپل ساؤنڈ ہے جو ہم اردو میں اس حرف کو ادا کرتے ہیں، ہا. لیکن اردو میں یہ ہوتا ہے کہ ہم ان دونوں میں کوئی فرق نہیں کرتے، ان کو بالکل ایک جیسا پڑھتے ہیں. حالانکہ ایسا نہیں ہے. کوئی بھی 2 حرف ہم پہلے بات کر چکے ہیں کہ ان کی آواز بالکل ایک جیسی نہیں ہو سکتی. ان کی جو پہلی آواز ہے وہ کبھی بھی ایک جیسی نہیں ہو سکتی. اچھا، اب یہ حرف یہ ہمسہ ہے. تو اگر آپ اس کو تھوڑا غور سے دیکھیں گے تو یہ آپ کو عین کے آدھے شیپ جیسا لگے گا. اگر آپ عین کا آدھا شیپ دیکھیں اور حمزہ کا پورا شیپ دیکھیں تو یہ دونوں دیکھنے میں ایک جیسے ہیں. لیکن اس میں آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے کہ کسی جگہ اگر ان دونوں میں سے کوئی لیٹر آتا ہے، کوئی حرف آتا ہے، تو آپ کو کیسے پتہ چلے گا کہ یہ عین ہے یا حمزہ ہے. کیونکہ جب ایک لیٹر دوسرے سے کنیکٹڈ ہوتا ہے، ایک لیٹر دوسرے لیٹر سے دوسرے حرف سے ملا ہوا ہوتا ہے، تو کئی دفعہ اس کا ہاف شیپ، اس کا آدھا شیپ، اس کے جو پہلا آدھا شیپ ہوتا ہے وہ استعمال کیا جاتا ہے. تو اس حساب سے تو یہ دونوں ایک جیسے لگ رہے ہیں، لیکن آپ ان دونوں میں فرق کر سکتے ہیں. ہم اس کے بارے میں پھر بات کریں گے. بہرحال یہ لیٹر اس کو حمزہ کہا جاتا ہے. اور یہ جو آخری حرف عربی حروف تہجی کا، اسے یا کہتے ہیں. یا، یا. تو ابھی آج جو ہم نے حروف پڑھے ہیں ان کو ایک بار پھر سے دیکھ لیتے ہیں. صاد، ضاد، طا، ظا، عین، غین، فا، قاف، کاف، لام، میم، نون، واو، ہا، حمزہ، یا. تو یہ ہمارے حروف مکمل ہوئے. اب اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ ہم بات کریں گے کہ جو ملتی جلتی جو آوازیں ہیں جن حروف کی، ان کے درمیان ہم فرق کو سمجھنے کی کوشش کریں گے. اور یہ جو آپ کو نیلے رنگ میں جو حروف نظر آ رہے ہیں، یہ کیوں نیلے رنگ میں لکھے گئے ہیں اس کے بارے میں بھی انشاءاللہ ہم بات کریں گے. تو آج تک کے لیے اتنا ہی. آپ سے ملاقات ہوتی ہے
اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ الرحمن علم القرآن